ایک احساب کی جنگ ہے, 74 دن ہو چکے ہیں. آج رپورٹ آئی ہے کہ $25 بلین, پہلے کہا جاتا تھا کہ امریکہ کا اس میں لگا ہے. آج رپورٹ آئی ہے کہ نہیں, 25 نہیں ہے, وہ $29 بلین. کیا یہ جنگ واقعی اسرائیل کی جنگ تھی یا امریکہ کی جنگ تھی؟ اس کوسچن کا جواب عوام چاہیں گے. پاکستان ابھی بھی پر امید ہے. قطر نے کہا ہے کہ ایران جو ہے وہ آبنائے ہرموز کے ذریعے خلیجی ممالک کو بلیک میل کر رہا ہے. میں ساجد طارق فرام واشنگٹن ڈی سی. آج آپ سے بات کرنا چاہوں گا. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب آج ٹیوزڈے ہے, آج نکلیں گے دورے پہ 13 سے 15 تک کا. چائنا کے دورہ کرنے جائیں گے. اس پہ جو بالخصوص میں جس پہ زیادہ بات کرنا چاہوں گا کہ ایران کے حوالے سے ایک احساب کی جنگ ہے. 74 دن ہو چکے ہیں. آج رپورٹ آئی ہے کہ $25 بلین, پہلے کہا جاتا تھا کہ امریکہ کا اس میں لگا ہے. آج رپورٹ آئی ہے کہ نہیں, 25 نہیں ہے, وہ $29 بلین ہے. ٹیکس پیئرز کا پیسہ ہے. بتانا ہوگا کہ یہ جنگ میں امریکہ نے کیا کھویا, کیا پایا. کیا یہ جنگ واقعی اسرائیل کی جنگ تھی یا امریکہ کی جنگ تھی؟ اس کوسچن کا جواب عوام چاہیں گے مڈ ٹرم الیکشن سے پہلے. کس طریقے سے اس میں کامیاب ہوتا ہے یہ ریپبلکن پارٹی ہوتی ہے, یہ آنے والا وقت بتائے گا. لیکن آج جو میں بات کرنا چاہوں گا, آج جریدے, آج صبح جب میں جریدے سارے میں نے پڑھے, اخباریں پڑھی, اس پہ سب سے پہلے تہران نے کہا ہے کہ ہم جنگ کے لیے تیار ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی طرف سے جواب آیا ہے کہ جو اس وقت سیز فائر ہے وہ لائف سپورٹ پر ہے. پاکستان ابھی بھی پر امید ہے. قطر نے کہا ہے کہ ایران جو ہے وہ آبنائے ہرموز کے ذریعے خلیجی ممالک کو بلیک میل کر رہا ہے. بی بی نتنیاہو نے خیر اس کی کہتے ہیں اخیر کر دی تھی. انہوں نے کہا ہے کہ اس وقت ہم جب ریسرچ کرتے ہیں تو پوری دنیا میں یہودیوں کے خلاف جو نفرت پھیلا رہے ہیں اس کے تانے بانے پاکستان سے ملتے ہیں. انہوں نے کہا جی کہ ہم نے ریسرچ کی ہے اور اس میں کسی بلڈنگ کے تہ خانے میں بیٹھ کے لوگ جو ہیں وہ اسرائیل کے خلاف بنا کے رپورٹیں بھیجے. اگلی بات کیا ہے اس وقت خطرناک حد تک امریکہ کے اندر اس وقت نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا اجلاس ہے. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جانے سے پہلے سارے جرنیلوں سے اور سارے اپنی کیبنٹ سے مل رہے ہیں جو امپورٹنٹ لوگ ہیں کیبنٹ کو, ان کے, اور جانے سے پہلے شاید کسی چیز کا اعلان بھی کریں. اس خطرناک جو رپورٹ آج آئی ہے وہ یہ ہے کہ آج ایک امریکن اسٹیلتھ آبدوز سب مرین جو ہے, جس کو بومر کہا جاتا ہے, جو کہ نیوکلیئر اٹیک کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے اور جس کی لوکیشن کو ہمیشہ سیکرٹ رکھا جاتا ہے, اس کو ڈسکلوز کر دیا گیا ہے کہ وہ جبرالٹر کے پاس پہنچ چکی ہے اور خلیج فارس کی طرف روانہ ہے. چیزیں یہ سامنے خطرناک بھی ہیں. اور اس میں اب میں پھر دوبارہ ایک دفعہ کہوں گا کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب چائنا جا رہے ہیں تو چائنا میں کیا کیا کچھ کیا جائے گا. ایک تو وہ 500 بوئنگ طیارے اپنے بیچنے کی کوشش کریں گے. اس کے بعد وہ سویا بین جو ہے وہ بیچنے کی 3 سال کا کانٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں اور ان سے تیل اور گیس بھی بیچنا چاہیں گے. اور اپنی جو بیف کوالٹی, بیف امریکہ سے پہلے ایکسپورٹ ہوتا تھا, وہ بھی بیچنے کی کوشش کریں گے. چائنا ریئر ارتھ منرل ڈسکس کرے گا. چائنا ڈسکس کرے گا. ایران چاہتا ہے کہ وہ چائنا گارنٹی دے امریکہ کی, یہ بھی ڈسکس کیا جائے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ دورہ بڑا امپورٹنٹ ہے, اور اگر گارنٹی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب وہاں دیتے ہیں تو یہ خارج الامکان نہیں ہوگا کہ واپسی پہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب رکیں اسلام آباد اور اسلام آباد اکارڈ بھی سائن کریں. اس کی اشد ضرورت ہے پوری دنیا کو, نہ صرف امریکہ کو, بلکہ امریکہ کو چاہیے ہوگا کہ وہ مڈ ٹرم الیکشن کے لیے اس کو استعمال کریں. واپس آ کے وکٹری پریڈ ہو, وکٹری کی سپیچیں دی جائیں اور اس کو ایک سیاسی رنگ بھی دیا جائے. اس سے آگے اگلی بات جو کرنا چاہوں گا کہ یہ تو دورے کی طرف سے تھی. پاکستان کے اندر ایک دوسرا حملہ ہو چکا ہے اور اس کا ابھی تک پاکستان نے جواب نہیں دیا. کل رات سوچا جا رہا تھا کہ جو بنو کے اندر اٹیک ہوا ہے اس کے جواب میں پاکستان ریٹیلیٹ کرے گا, افغانستان کو سبق سکھائے گا, لیکن ابھی تک بات نہیں ہے. لیکن آج دوسرا حملہ بھی ہو چکا ہے جس کے اوپر جتنا افسوس کیا جائے کم ہے. دیکھیں پہلا حملہ کب ہوا تھا؟ جب پاکستان میں بنیاد المرصوص کا لوگ اس کی خوشیاں منا رہے تھے. اور کون ان کے ساتھ ہے, یہ بھی ایک بڑی سوچنے والی بات ہے کہ ان کو پاکستان کے اندر سے سپورٹ حاصل ہے. کچھ لوگ اس کو چاہتے ہیں جو بار بار یہ کہتے تھے کہ ان کے ساتھ ڈائلاگ کیا جائے. ڈائلاگ کن سے؟ قاتلوں کے ساتھ ڈائلاگ کرنا آسان ہے,
और दूसरा डायलॉग क्या है, वो डायलॉग जब भी करने की कोशिश की जाती है, दो चीजें मांगते हैं वो, जो कि उनके कल्चर का हिस्सा, या पैसे मांगते हैं या असला मांगते हैं, वो इसके बगैर बात करते ही नहीं। तो मेरे ख्याल में इस पे इसका जवाब हमले से देना ही जरूरी होगा। दूसरी, इस वक्त एक बड़ी, मैं अफसोस के साथ कहूंगा कि पाकिस्तान के कुछ जो बिगड़े बच्चे हैं, जो कुछ बाहर बैठे हैं भगौड़े, और कुछ पाकिस्तान के अंदर हैं, वो क्या कर रहे हैं। एक खबर आई थी पिछले दिनों में कि शायद नूर खान एयरपोर्ट के ऊपर ईरान के फौजी तैयारे वहां पे पार्क है। तो खबर एक किसी अमेरिकन जर्नलिस्ट ने की, जो कि कोशिश की गई कि अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान रिलेशनशिप को खराब किया जाए। इस वक्त जो बिगड़े बच्चे या भगौड़े जो हैं उसको प्रमोट कर रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो डबल गेम खेल रहा है। उसकी तरफ से पाकिस्तान के वजीर खारजा ने, वजारत खारजा ने उसके ऊपर रिपोर्ट दे दी है कि ये तैयारों की तस्वीरें जो आप बार बार देख के प्रमोट कर रहे हैं, ये जब ईरानी डेलीगेशन यहाँ आया था उस वक्त तैयारे आए थे, वो पार्क थे वहां पे, और कुछ दिन पार्क रहे वहां पे क्योंकि दोबारा दूसरा सेशन होने का इम्कान था। लेकिन मैं दुख के साथ कहूंगा कि ये जो भगौड़े हैं इसके ऊपर डॉलर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी माँ की कमर में छुरियां मार रहे हैं। दुख के साथ ये कहूंगा, चले इनको करने दें, क्योंकि ये इनकी पार्टी का बेसिकली फंडामेंटल है ही यही कुछ है। जिस तरह मैंने कहा था कि वो आज बीजेपी के साथ खड़े हैं, टीटीपी के साथ खड़े हैं। चले कोई नहीं, इनके लिए दुआएं खैर करते हैं। अगली बात जो कहूंगा कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर खबर जो एक बड़ी गर्दिश कर रही है, वो किसकी है। एक पिंकी निकल आई है कराची से। सुना है कि कराची की सबसे बड़ी ड्रग डीलर वो है। आज उसकी एक वीडियो वायरल है जो कि वो अदालत के अंदर चल रही है, और साथ एक पुलिस वाला उसको प्रोटोकॉल दे रहा है। तो पिंकी नाम बहुत पॉपुलर हो चुका है पाकिस्तान के अंदर। पता नहीं क्या बात है कि जो भी औरत देखी जाती है उसका नाम पिंकी निकल आता है। अब मैं तो वैसे बताना चाह रहा था, मुझे जाती तौर पे पिंकी को इतना शरीफ नाम नहीं है, लेकिन ये एक खबर इस वक्त मुसलसल गर्दिश कर रही है पाकिस्तान के अंदर कि पाकिस्तान की एक ताकतवर तरीन जो है औरत, उसका नाम पिंकी है और ड्रग डीलर है। पता नहीं पाकिस्तान में वाहिद पिंकी ताकतवर है या सारी पिंकियां ही ताकतवर हैं, ये फैसला आप खुद करें। पहले भी, आज भी चीफ मिनिस्टर बनाने वाला जो बंदा है उसका नाम पिंकी है। चलें, इसके बाद दूसरी जो अगली बात करना चाहूंगा कि इस वक्त जंग के साए जो हैं, डोनाल्ड ट्रंप साहब चाइना जाने से पहले क्या करते हैं, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग के बाहर निकल के किस किस्म का ऐलान करते हैं, ये आने वाले चंद घंटों में आपके सामने आ जाएगा। तो मुझे इसके साथ इजाजत दें। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।